الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ اب دیکھیے ان بد نصیب لوگوں کو شیطان بن چکے ہیں جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اور زبانی طور پہ یہ لوگ انکار بھی نہیں کرتا کہ ہاں اللہ پورے سارے جہانوں کا بادشاہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے دوسروں سے مدد مانگنا شروع کر دیا ہے، غیر اللہ سے مدد۔ اور جب کہا جاتا ہے الیاس قادری کو تو مثالیں دیتا ہے بیوقوف جیسی کہ پولیس کو 15 پہ کال کرو کہ یا مدد پولیس، تو یہ شرک نہیں ہوتا؟ اللہ کے علاوہ کسی پیر سے اگر مدد مانگ لیا جائے، مردے سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک کیوں؟ بالکل بیوقوف انسان ہے۔ اس نے ٹھان لیا ہے الیاس قادری نے کہ ہم دین کو بیکار بنائیں گے، لیکن اس کی طاقت کام نہیں آئے گی۔ یہ دین کا دشمن ہے، یہ لوگوں کا دشمن ہے، لوگوں کی ایمان کو، عقیدے کو خراب کر دیا۔ اور میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے دین کے خلاف باتیں کی ہیں وہ سب مسلمان ہی گزرے ہیں۔ کافر نے، اگر چند کافروں نے کچھ گستاخیاں کی ہیں تو وہ تو ایک معاملے کو لے کر کے ایک ٹاپک پہ بات کیا، یہ مسلمانوں نے جو کیا ہے وہ تو بے تحاشا۔ اب دیکھیے میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں۔ تسلیمہ نسرین یہ بھی مسلمان تھی، وسیم رضوی یہ بھی مسلمان، جسٹس عنایت اللہ یہ بھی مسلم، سلمان رشدی یہ بھی مسلم، اسد نور یہ بھی مسلمان، یہ سب اسلام کے دشمن۔ یہ سارے مسلمان ہی جو ہیں اسلام کے دشمن ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ لبادہ دین کا اوڑھ کر کے جو نکلے ہیں تو کیا یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ سب دین کے دشمن ہیں، یہ فتنہ ہے، لوگوں کو لڑواتے ہیں، مرواتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ ہر پیر کو آپ دیکھیں، کوئی پیر جنگل میں نہیں سو رہا ہے، کوئی پیر جھوپڑی میں اس وقت نہیں ہے، اگر ہو تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ والے جھوپڑی میں ہی رہتے ہیں، اللہ والے محل نہیں بناتے ہیں۔ آج کا پیر سب کا سب بنگلہ بنا کر کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اللہ والے کی یہ نشانی نہیں ہے۔ اللہ والے خود تکلیف اٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف سہنے کی عادت بنے اور صبر وہ بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ جنت اتار دیتے آپ کے لیے، لیکن آپ نے نہیں مانگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ زندگی اگر گزارتے تو آج امت میں صبر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آج لوگ فاقے کرتے ہیں تو یہی سوچ کر کے صبر آ جاتا ہے، ارے اتنے بڑے ہمارے نبی جہانوں کے بادشاہ، انہوں نے بھی تو فاقے کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے، تو میں کیا ہوں؟ میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اگر انہوں نے 1 وقت کا فاقہ کیا ہے تو میں 10 وقت کا کر لوں، کیونکہ میں تو گنہگار ہوں۔ یہ صبر ہے، اور یہ لوگ صبر تو خود کرتے نہیں ہیں۔ اب الیاس قادری کو آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے، دیکھیے اس ویڈیو میں نے دیکھا ابھی کہ یہ ٹھمکے لگا رہے ہیں اور یا غوث مدد اور یہ خواجہ بابا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جھولی بھر دو خواجہ، جھولی بھر دو خواجہ، جھولی بھر دو داتا، جھولی بھر دو داتا۔ تو اللہ یعنی کہ ان کے نظر میں کمزور ہو گیا ہے۔ اب اللہ سے یہ مدد کیوں مانگیں گے؟ اللہ کی اب طاقت نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، کان کھول کر کے یہ نصیحت کو سن لو، یہ تمہیں جو بتایا جا رہا ہے اس کو کان لگا کر کے سنو، کہ تم جنہیں پکارتے ہو اپنے مدد کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی تو کیا وہ بنائیں گے، اگر وہ مکھی ان کے کھانے پر سے ایک دانہ لے کر کے اڑ جائے تو یہ سارے بابا مل کر کے بھی اس مکھی سے اپنا دانہ واپس نہیں لے چھڑا سکتے۔ اتنے کمزور ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کمزور کو دیکھو، کمزور سے مانگ رہا ہے۔ یہ اتنے کمزور ہیں کہ جو اپنی انگلی بھی ہلا کر کے منع کسی کو اشارے سے بھی کوئی بات نہیں کر پاتے، اور یہ کمزور سے مانگ رہے ہیں۔ اور ابھی تو الیاس قادری کا جو چیلے سب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد طاقت بڑھ جاتی ہے، لہٰذا زندگی میں تو وہ مدد نہیں کرے، کیونکہ اب یہ بات چلی ہے نا کہ داتا صاحب جب تھے یا فلانے بابا تھے تو انہوں نے تو مدد کیا کیا۔ ایسے ایسے لوگ تھے کہ جن کی ایک ہی اولاد ہے اور وہ مر گئی ہے جوانی میں، ماں باپ کا سہارا ختم، تو بابا صاحب اس کو زندہ کر دیتے تاکہ اس غریب کا بھلا ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کمزور سے مانگ رہا ہے، یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی دانہ ان کے اوپر سے لے جائے تو یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو کمزور سے مدد مانگے گا تو کیا ملے گا؟ لیکن ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو بات وہ نہیں ہے، لوگوں کا ایمان جائے تو جائے، لوگ جہنمی بنے تو بنے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو دنیا چاہیے، دنیا میں اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے۔ آمدنی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، آمدنی کے اعتبار سے کہ یہ کاروبار پیری مریدی کا بہت منافع بخش ہے۔ پیر بن جائیے، سارا دن آپ کا ہاتھ پاؤں لوگ چومتے بھی ہیں اور چمپی بھی مارتے ہیں، سر میں جو بولے آپ وہ حاضر۔ اتنا تو بڑے بڑے یہاں جو وزیر ہیں ان کی بھی فرمائشیں پوری کوئی نہیں کرتا ہوگا جو یہ باباؤں کی پوری ہو جاتی ہے۔ بس ایک اگر وہ کہہ دیں کہ مجھے ایک چپل چاہیے تو وہاں انبار لگ جائیں گے جوتا چپل کا، یہ مرید لا کر کے ڈھیر کر دیں گے۔ یہ ان کے موکل ہیں، حاضر کر دیتے ہیں۔ اب ان باباؤں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ ان کو سجدے کیوں کرواتے ہو اپنے سامنے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور اگر پیر بننا ہوتا تو ہمارے علماء اکرام جتنے ہیں، بڑے بڑے عالم دین ہیں، یہ کیوں نہیں پیر ہو جاتے؟ ان کو ہونا چاہیے، ان کے پاس علم ہے، صلاحیتیں ہیں، سمجھانے کا ان کے پاس پورا ایک ظاہر ہے کہ انہوں نے 10-15 سال 20 سال اس کام میں محنت کیا ہے، تو ان کے پاس جو لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیتیں ہیں اور علم ہے ان کے پاس، تو ان کو پیر ہونا چاہیے۔ لیکن علماء کرام نہیں ہوتے، یہ سارے مدرسہ سے بھاگے ہوئے وہ لوگ آ کر کے یہ پیر بنے ہوئے ہیں۔ اگر بہت سارے ایسے پیر ہیں جن کو وضو کے فرائض پوچھے جائیں تو نہیں پتہ، غسل کے فرائض ان کو نہیں پتہ، اور پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب نہیں، لیکن ایسے بھی پیر ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں صحیح نہیں پڑھتے ہیں، اور ان کے پیچھے سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پیری مریدی جو ہے وہ بالکل فضول ہے۔ یہ الیاس قادری لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور الیاس قادری کی ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کیسے یہ کیسی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو شخص اپنے ماں باپ کو پالے اس کی خدمت کرے، اور ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ سب کو چھوڑ دو، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ ماں باپ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے ماں باپ کا مقام کتنا بلند رکھا ہے، اور جب ماں باپ کی فرما برداری بچہ کرے گا تو اللہ نے یہاں پر اولاد کا بھی مقام قرآن مجید میں بتا دیا کہ ماں باپ کی جو فرما برداری کرے گا، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے سامنے جب بھی بات کرو بڑے نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان کو تکلیف نہ پہنچے، اس انداز سے ان سے محبت کے سے شفقت کے ساتھ باتیں کرو۔ اللہ کو یہ تو ماں باپ کی شان میں اللہ نے بتا دیا، اور بچوں کی شان بھی اللہ بیان کر دیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ بچے کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ جب یہ بچے ان کی اولاد اللہ سے کہے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو میں اللہ ان کے ماں باپ پر رحم کروں گا اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دوں گا۔ تو اہمیت ہوئی نا بچوں کی بھی۔ تو ماں باپ کے ساتھ بہت ہی نرمی سے بات کرنی چاہیے اور ان کی خدمت بجا لاؤ گے۔ شاعر نے کیا کہا، اگر ان کی خدمت بجا لاؤ گے تو خادم سے مخدوم بن جاؤ گے۔ ماں باپ کی خدمت بجا لاؤ، مخدوم ہو جاؤ گے، ولی بن جاؤ گے۔ آج لوگ پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور اپنے ماں باپ وہاں بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹا کب گھر آئے گا۔ وہ کام کبھی نہیں کرنا جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ میں رات کو دیر سے گھر آتا ہوں اور میری ماں بے قرار رہتی ہے، میرا باپ بے چین رہتا ہے، تو جلدی گھر آنے کی کوشش کیجیے۔ ہر وہ کام جس سے ماں باپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے وہ کام نہ کرو۔ تو الیاس قادری صاحب، آپ اب تو رحم کر دیجیے امت پر، کیوں ان لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہیں؟ سب کو شرک میں مبتلا کر دیا، خود بھی مبتلا ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو اتنا بڑے بڑے آپ کے پاس عالم بھی ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بار بار کہہ رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں سب کی باتیں سن لیتا ہوں، دلوں کے راز بھی جانتا ہے اللہ؟ پھر اس پر یقین کیوں نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ اللہ پورے آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا انسان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا؟ اگر اللہ کو دوسرے سے مدد مانگنے کی ضرورت پیش آتی، اگر اللہ یہ چاہتا کہ میرے بندے میرے علاوہ بھی کسی سے مانگیں، تو پھر اللہ حکم کرتا کہ نبی علیہ السلام سے مانگو، کیونکہ میں اتنی سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا میرے نبی ہیں اور ہر امت اپنے اپنے نبی سے مدد مانگے۔ لیکن اللہ قدرت والا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری دنیا کو اکیلے ہی چلا سک رہا ہے اور وہ چلانے کی طاقت ہے اس میں، تو اس لیے اللہ کسی سے مدد لے ہی نہیں سکتا، کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس نے کہا نہیں قرآن مجید میں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ جب یہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شے کہلانے کے قابل نہیں تھا، وہاں سے میں نے اس کو پیدا کیا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، اور میں نے کسی سے مدد کے بغیر اس کو سننے والا اور دیکھنے والا ایک قطرہ پانی سے بنایا، ایک قطرہ پانی سے اس کو میں نے تخلیق کر دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، اتنا بڑا اللہ جو ایک قطرہ پانی سے اتنا بڑا سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا انسان بنا دے، اور اس عظیم اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہم اس سے مدد مانگیں۔ لعنت ہے ایسے مانگنے والوں پر جو اللہ کو اپنے اتنے اچھے، اتنے قدرت والا اللہ کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے بندے کے پاس اپنا سر جھکائے۔ یہ سر انسان کا جو ہے صرف ایک اللہ کے پاس جھکے گا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کا یہی نعرہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی غلامی کر لو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں چلے گی، غیر کا پوجا نہیں چلے گا۔ پوجا کیا ہے؟ اس سے مدد مانگنا، اس سے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرنا اور اس کا یقین رکھنا، یہی تو شرک ہے۔ اور یہ الیاس قادری لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو ابھی اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے، تھوڑا کچھ اور عرصہ لگے گا، کسی دن یہ کہہ دیں گے کہ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ ہیں، اللہ دو ہے، ایک بڑا اللہ، ایک یہ اس کے بعد سیکنڈ گاڈ، اور اپنے کو یہ کسی دن نبوت کا بھی اعلان کر دیں گے۔ جو ان کا کام چل رہا ہے جس انداز سے، وہ یہی ہے کہ لوگ ان کو اب خواب میں بھی زیارت کے لیے درخواست دیتے ہیں کہ آپ میرے خواب میں آئیے۔ اب بتائیے، خواب میں آنے کا ان کو اختیار ہے گویا؟ ایسا عقیدہ بنا لیا ہے لوگوں نے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کی تصویر میں میرے قبر میں رکھ لیا جائے تو آپ کی تصویر کی وجہ سے مجھے یعنی کہ میری رہنمائی ہو جائے گی قبر میں، سوال جواب آسان ہو جائے گا۔ ایسا عقیدہ ان کے مریدوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ دینے والا یہ خود ہے۔ تو ان کا غوث پاک کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے ہوئے ہیں کہ منکر نکیر کے پاس آ گئے، اور قبر میں ایک ان کا مرید تھا، اور ان کے مرید کا جتنا بھی احوال ہے وہ یہی لکھا ہے انہوں نے کہ بڑا گنہگار بھی تھا، اللہ کو پہچانتا نہیں تھا، اور غوث پاک کا دیوانہ تھا، اور مر گیا وہ۔ غوث پاک آ گئے، منکر نکیر سے گرز چھین لیے، منکر نکیر جو تھے اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ نے کہا کہ بھائی جلدی سے جاؤ، محبوب ہے وہ میرا، اس کی ادب کرو۔ الٹا اللہ نے ڈانٹ کر کے بھیجا منکر نکیر کو کہ وہ میرا محبوب ہے، اس کی ادب کرو۔ اور شاعری انداز میں لکھا تھا کہ منکر نکیر گرز اٹھاتے تھے بار بار، اور نادان پیر قبر میں کیا کام آئے گا، پہچان جا خدا کو تو آرام پائے گا۔ تو وہ میت کہتی تھی، یعنی ان کا مرید کہتا تھا کہ غوث یہاں آئیں گے ضرور، امداد میری قبر میں فرمائیں گے ضرور۔ یہ ان کا قصیدہ لکھا ہوا تھا، مجھے یاد نہیں ہے اتنا، میں نے بچپن میں پڑھا تھا، بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہوئی تھی، اس میں بڑے بڑے بہت سارے تھا۔ تو اس قسم سے انہوں نے شاعرانہ انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی، کیونکہ شاعری ذرا دل میں جلدی آسانی سے اترتی ہے، تو اس میں یہی جملہ لکھا ہوا تھا کہ مرید کو جب منکر نکیر غرض اٹھا رہے ہیں مارنے کے لیے، تو وہ بولتا تھا یا غوث یا غوث، اور غوث پاک آ گئے اور آ کر کے چھین لیا۔ پھر وہ ان کی دوڑیں لگ گئی اللہ کے پاس۔ اللہ نے بولا جاؤ جاؤ جلدی سے، محبوب ہے وہ میرا، تم اس کی ادب کرو۔ پھر وہ آگے معذرت کیا، اور پھر اس کو جنت مل گئی۔ یہ سب عقیدہ دیتے ہیں تاکہ ان کو یہ بتاتے ہی ہیں کہ پیر کی دیکھو اتنی طاقت ہوتی ہے، ہم بھی پیر ہیں، میری بھی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اب عبد القادر جیلانی سے میری کم ہے مگر ہے ضرور۔ وہ 1 لاکھ کو اگر جنت سے جہنم سے آزاد کروائیں گے تو میں 25,000 کو تو کرا لوں گا، تو میرے پاس آ جاؤ، تمہارا نمبر میں دے دوں گا۔ یہ بدبختوں نے لوگوں کو عقیدہ بھر دیا ہے۔
اور جا کر کے دیکھیے الگ الگ پیر کا کام ہے، کوئی محفل میں جھوم رہا ہے اللہ اللہ، ارے بدبختو، عبادت نفل عبادت گھر میں کی جاتی ہے، گھر میں خفیہ طور پہ بیٹھو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور اللہ تو توبہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے سچی توبہ، اور سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آج توبہ کر لیا پھر وہ کل وہی کام کیا پھر یہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ آپ نے توبہ کیا، اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنے کا وعدہ کیا اور نہیں کریں گے، یہ ہے توبۃ نصوحا۔ وما علینا الا البلاغ۔